لیگ کا آپ کر لیں بائی ٹائم بہت تنگ ہو گیا پروگرام ریوائز کرنا پڑے گا پہلے معاملہ تو آئیں گے بہت دنوں بعد نظر آئے اس کے بعد میں درخواست کرتا ہوں جناب شیخ عبدالخالق اللہ والوں صاحب سے بات ہے وہ تنظیم لے آئیں جناب محمد رفیع علی صاحب جہاں کہیں بھی تشریف رکھتے ہوں برائے کرم اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جناب الیاس شیخ صاحب تو خصوصی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں جناب شیخ طاہر خالد صاحب ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لیں الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون
وأولئك هم المفلحون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم استقبالیہ مہمان خصوصی کہیں تھے محترم محترم جناب اقبال یوسف صاحب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ و دیگر معززین اور شرکائے محفل، السلام علیکم۔ آج کی اس تقریب میں اور پنجابی سوداگر برادری کے لیے یہ ہمارا باعث مسرت اور اطمینان ہے کہ جناب اقبال یوسف صاحب اس برادری کے ایک باصلاحیت اور معروف شخصیت ہیں۔ آج حکومت وقت میں ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ملک و قوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا اس منصب پر پہنچنا یقیناً آپ کی خدمات کا عملی اعتراف اور آپ کی شخصیت کو خراج تحسین ہے۔ برادری تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ جناب اقبال یوسف صاحب، ہم آج کی اس تقریب بہار ملاقات میں آپ کی تشریف آوری پر آپ کو دلی مدد کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ اپنی گناہ مصروفیت کے وقت آپ نے نکال کر ہماری دعوت کو قبول فرمایا، جو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کو اپنی برادری سے بھرپور لگاؤ ہے۔ برادر عزیز، پنجابی سوداگر برادری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خصوصاً آپ کے لیے اس لیے نہیں کہ آپ بذات خود اس برادری کے ایک لائق فرزند ہیں اور اپنی برادری کے مزاج اور اس کے ملک قوم کے لیے خدمات سے کما حقہ واقف ہیں، نیز ان خدمات کی انجام دہی میں آپ بذات خود بھی شریک رہے ہیں، بلکہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ آپ کی برادری ہر میدان میں خواہ وہ صنعتی ہو، تجارتی ہو یا فلاحی و رفاہی، طبی، تعلیمی ہو، ہر میدان میں انشاءاللہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ کی برادری ملک و قوم کے لیے اپنی خدمات پر بجا طور پر فخر کرتی ہے۔ جناب عالی، اس تقریب بہار ملاقات میں آپ کی خدمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے برادری، اہل علاقے کے خصوصی نیز شہر کے عمومی مسائل کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے یہ توقع ہے کہ آپ خصوصی توجہ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرانے میں اپنی بھرپور کوششوں کو بروئے کار لائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ برادری کے قومیائے گئے اسکولوں کی واپسی کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آپ کی باصلاحیت شخصیت سے برادری کو توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی کوششوں سے برادری کے تعلیمی ادارے برادری کو واپس مل جائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔
माजी में हम अपने इन इदारों को तरक्की देकर कराची के मिसाली तालीमी इदारे बनाने के लिए कोशिश रहे हैं और एक इदारे में टेक्निकल इंस्टीट्यूट या पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट के काम का मंसूबा भी हमारे पेश नज़र था और आज भी है। लिहाजा इन इदारों की वापसी कौम और मुल्क के वसीतर मफाद में होगी और हम उन्हें वापस लेकर ज़्यादा बेहतर तरीके पर पोजीशन में होंगे कि उनको चला सकें। इस वक्त ये अर्ज़ कर दूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी है तालीमी, ये मदारिस हमको वापस मिलने से इंशाअल्लाह उस पॉलिसी के अंदर मदद मिलेगी। जनाब आली, आप तो हम मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि नाजरा कुरान पाक की तालीम के लिए वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो अहकामात जारी फरमाए हैं उसमें कोशिश में आपका दखल है और आपसे दरख्वास्त है कि आप इस ज़मन में मज़ीद कोशिश फरमाएँ कि इन अहकामात पर अमल दरामद जल्द अज जल्द हो। तमाम पाकिस्तान के मदारिस के अंदर कुरान पाक की तालीम लाजमी हो जाए। इसके अलावा खुसूसी तौर पर इस इलाके में कई मसाइल हैं जिसमें आप खुद भी रिहाइश पजीर हैं। पानी की किल्लत, बिजली की सप्लाई में तातुल, नीज़ गुज़रगाहों की ख़राब हालत की जानिब तवज्जो मबज़ूल करानी मकसूद है। हमें उम्मीद है कि आप इस जानिब भी तवज्जो फरमाते हुए मुतल्लिक़ा इदारों के तवस्सुत से इन मसाइल के हल करने के सिलसिले में कुछ अपनी तरफ से कोशिश फरमाएंगे। अलावा अज़ीम उरूजुल बलाद कराची, जहाँ हमारी बिरादरी की अक्सरियत आबादी है, इसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के तमाम सूबों के अफराद मिलजुल कर रहते हैं। इस शहर की आबादी कई छोटे सूबों से भी ज़्यादा है, लिहाजा इसको पूरे मुल्क की इज़्ज़त का निशान होना चाहिए, जैसा कि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क और टोक्यो में है। हमारे इस शहर का माहौल इन्हीं शहरों जैसा होना चाहिए, मगर अफसोस है कि शहर में मौजूदा अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा जो बड़े अरसे से है मौजूद है और शहरी ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किए हुए है। इस सिलसिले में आप अपने कीमती मशवरों से इंतज़ामिया को दें ताकि हालात जो हैं वो बेहतर हों और मुफीद और कारामद सूरत हाल पैदा हो। एक और इसी सिलसिले में आपकी तवज्जो हब रिवर रोड पर वाक़ कब्रिस्तान तक जाने वाली सड़क की खस्ता हाली की तरफ मबज़ूल कराते हुए तवक्को की जाती है कि आज जनाब इसकी दुरुस्तगी की जानिब मुतल्लिक़ा महकमों को अहकामात जारी फरमाएंगे। इन कब्रिस्तानों में पानी भी नापैद है और कुओं की खुदाई के बाद भी काबिल इस्तेमाल पानी मुयस्सर नहीं हो सका। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा हुकाम की तवज्जो मबज़ूल कराने की दरख्वास्त है ताकि कब्रिस्तानों की मसाजिद वज़ू का एहतमाम हो सके और कब्रिस्तानों की मुनासिब देखभाल की जा सके। आखिर में ये बिजली की शिकायत अभी की है और आपने देखा कि बिजली इस वक्त गायब हो गई, तो पता नहीं कि आवाज़ आप सब साहबान तक पहुँच रही या नहीं। लेकिन आखिर में चंद बातें मैं अपनी बिरादरी से मुखातिब होकर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि अपनी बिरादरी के लिए मुनासिब होगा कि वो सादगी इख्तियार करें और ख़ास तौर से दिखावे से परहेज़ करने की आदत डालें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर बिरादरी के मुकाबले में हमारे यहाँ दिखावा कुछ ज़्यादा है। मर्दों के बाद में भी, औरतों के, ख़वातीन में भी, कारोबारी दुनिया में भी और घरेलू माहौल में भी। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, न कोई इज़्ज़त मिलती है, बल्कि बसा औक़ात की उल्टा नुक्ताचीनी का सबब बन जाता है। गुजारिश ये है कि पिछले दिनों हमारे यहाँ कई इलाक़ों में होने वाली डकैतियाँ इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं गुजारिश करूँगा, उम्मीद है कि हम दिखावे से परहेज़ करेंगे और मुल्क को कौम की तरक्की के अंदर खुद को हम मशगूल करेंगे। आखिर में एक बार फिर हम सब अहले बिरादरी आपको इस आला मनसब पर फाइज होने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मुल्क और कौम की खिदमत अंजाम देने में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। हज़रात, मुझे एहसास है कि इफ्तार का वक्त बहुत करीब है और वक्त बहुत तंग है, ज़्यादा मेहमान ख़ुसूसी को तोहफ़ा पेश करो। इसके बाद
मैं मेहमान खुसूसी से थोड़ी सी खिताब की दरख्वास्त करूँगा कि वो हाज़रीन से तो थोड़ा सा खिताब फरमाएँ और अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र सदर जमीयत हैं, राजगी के सदर हैं और के नाम लाई साहब और दीगर बुजुर्गान बरादरी, नौजवान बरादरी और अपने तमाम दोस्तों, साथियों और मोहसिनों की खिदमत में शुक्रिया पेश करता हूँ कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और हर मरहले पर मेरे साथ ताउन किया। यकीनन आज का दिन मेरे लिए बाइस फ़ख्र भी है और बाइस मुसर्रत भी कि आज 1 मई का दिन है और मेहनत कशों के इस आलमी दिन के मौके पर मेरी अपनी मुमताज़ सनतकार उस्ताद बरादरी ने अपनी बरादरी के एक मेहनत का शख्स को यहाँ दावत देकर एजाज़ बख्शा। मुझे यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ओहदे के बाद भी मुझे आप जैसे बुजुर्गों की शफ़क़त, मोहब्बत, सरपरस्ती और ताउन हासिल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपनी सियासी और समाजी सरगर्मियों का आगाज़ इसी बरादरी के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से किया था और पंजाबी सौदागर यूथ लीग का प्लेटफॉर्म हो, पंजाबी सौदागर स्टूडेंट फेडरेशन का प्लेटफॉर्म हो, पंजाबी सौदागर स्पीकर्स फोरम का प्लेटफॉर्म हो। मैंने कोशिश की थी और अभी भी हमारी कोशिशें जारी हैं कि मैं जो भी कुछ मुमकिन हो सके अपनी बरादरी की खिदमत कर सकूँ, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे के तहत मैंने 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और मुझे फ़ख्र है कि आज तक मैं उसी पार्टी से वाबस्ता हूँ और उसी पार्टी से वाबस्ता रहते हुए ताला मेरे अज़्म को इस्तेकाम बख्शें कि मफादात के हुसूल के लिए मैं वफादारियाँ तब्दील न करूँ। मैं इस मौके पर अपने उन दोस्तों और बुज़ुर्गों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इंतखाबात के दौरान मेरी मामलत की, मेरी मदद की, मेरे साथ ताउन किया। खुसूसन मैं उन नौजवान साथियों को हरगिज़ नहीं बोल सकता जो इसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने शब व रोज़ मेरे साथ मेहनत की, जिसमें जनाब सलमान अजीज़ साहब के साहबजादे हारून सलेमान, नसीम अहमद, राशिदुद्दीन, जमील रहमान अर्शी, मसूद तारिक बागपति और भी बेशुमार दोस्त हैं। मैं फ़र्दन सबका नाम यहाँ लेना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी के सबब ये मुमकिन नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो हालात हैं वो हमारे लिए लम्हा शुक्रिया भी हैं और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ अमल के तकाज़े भी हैं। ताजिर और सरकार बरादरी का बहुत अहम किरदार मुल्क की सियासत में है और होता है। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेकाम नहीं होगा और माशी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताजिर और सनतकार बरादरी को हमारी पार्टी ने हमेशा अहमियत दी है। हमने अपनी हुकूमत संभालने के पहले ही मरहले में ये फैसला किया कि और अपने मंशूर में भी हमने दिया कि हम मज़ीद नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। ये इस बात का ऐलान था कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी की जो सूरत हाल सनतकारों और ताजिरों में पाई जाती है उसे दूर करें। उसके बाद पाकिस्तान की 42 साल तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि सनतकारों और ताजिर बरादरी को बजट की तैयारी के सिलसिले में मशावरत के लिए शामिल किया गया। मुझे फ़ख्र है और मैं इस पर अपने उन बुजुर्ग का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सिलसिले में ताउन किया कि ताजिरों और सनतकारों के इस पहले वफ़द की मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हमने कराई और दूसरे वफ़द को जो कि इस्लामाबाद गया और जहाँ पर उसने अपनी दावी पेश करी उस सिलसिले में भी हमें दोस्तों की ताउन हासिल रहा। मैं उन दोस्तों और साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ। जनाने वाला जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है ये बरादरी के स्कूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के तहत उन अफराद को, उन तंजीमों को वापस किए जाएंगे तो जो खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत हमारी पॉलिसी को कामयाब बनाने में मामलत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक
DMS بوائز اسکول اور DMS گرلز اسکول کا تعلق ہے. پہلے مرحلے میں یہ 2 اسکول اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں باقی اسکول بھی آپ کی برادری کو واپس کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جناب ہم جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے میں 1.5 کروڑ پونے 2 کروڑ سے زائد عوام بستے ہیں. صرف کراچی میں ہی تعلیمی اداروں کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ہمارے ساتھ مل کر حکومت سندھ کی معاونت کرتے ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی معاونت کرتے ہوئے اندرون سندھ کے دیہی علاقوں میں بھی آپ اسکول اور اسپتال قائم کرنے کا اعلان کریں. میں زمین آپ کو لامعاوضہ پرووائڈ کریں گے, عمارت آپ بنائیے. اور اس طرح ہم سندھ کے دیہی علاقوں سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تاکہ ہم اتحاد اور یکجہتی کی وہ فضا قائم کریں. ہم اس صوبے میں رہتے ہیں, اس صوبے پر اور اس ملک پر جتنا ہم لوگوں کا حق ہے, ہم لوگوں کے حق کی ذمہ داریاں ہیں, اتنی ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم صرف اپنے شہر کی نہیں اپنے صوبے کی بات بھی کریں, اپنے ملک کی بات بھی کریں. اور جناب آج کے جو حالات ہیں ان میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آج شدت کے ساتھ یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم پاکستانیت کی بات کریں. ہم نفرتوں اور تعصب کا خاتمہ کرنے کے لیے, اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. وسیع القلبی کے ساتھ ہمیں ان علاقوں میں بھی جا کے کام کرنا ہوگا کہ جہاں وہ لوگ بستے ہیں کہ جو آپ ہی کے بھائی ہیں, آپ ہی کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہی کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ہی کی زبان بولتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک دیگر مسائل کا تعلق ہے, آپ نے خبری روڈ کا ذکر کیا. اس سے پہلے ہماری پارٹی کے وہاں کے وارڈ آفس نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا تھا اور مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ موقع اور یہ سعادت مجھے یہ حاصل ہوئی کہ اس وارڈ آفس کی شکایت پر اور اس کی توجہ دلانے پر ہم نے اس روڈ کی تعمیر کے لیے اس کے متعلقہ ادارے کو خط لکھا. الحمدللہ وہ بات مکمل ہو چکی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ 15 مئی کے بعد سے یا مئی کے آخری ہفتے سے وہاں تعمیر کا آغاز ہو جائے گا. سندھ ہائی وے جو ہے وہ اس کا روڈ اس کی تعمیر کرے گا اور فٹ پاتھ کے سلسلے میں ذمہ داری KMC کو دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جیسے کہا کہ مختلف علاقوں میں خاص طور پہ ہمارے اپنے علاقے میں بھی انتظامی معاملات کے سلسلے میں عدم تحفظ کی جو صورتحال ہے, ایسے نسل کی صورتحال ہے. میں نے دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کی مجلس منتظمہ سے ایک میٹنگ کی تھی اور وہاں میں نے تجویز پیش کی تھی کہ آپ اس علاقے کی اور صرف اسی علاقے کی نہیں, میں اپنے پورے حلقہ انتخاب میں اس کمیٹیاں بنا رہا ہوں اور یہاں بھی آپ ایک کمیٹی تشکیل دیں جس کا رابطہ مختلف انتظامی اداروں سے ہو. جہاں تک تھانوں کا مسئلہ ہے, پولیس کی انتظامی معاملات کا مسئلہ ہے, اس پر آپ ایک کمیٹی بنا دیں. ہیلتھ کے مسئلے پر آپ کمیٹی بنا دیں, تعلیم کے مسئلے پر کمیٹی بنا دیں. اور یہ کمیٹیاں صرف کام کرنے کے لیے اور نام کے لیے نہیں ہوں گی, کام کرنے کے لیے ہوں گی اور حکومت کا اس کو پورا تعاون حاصل ہوگا. اس سلسلے میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ آئیں وہ ساتھی ہمارے جو اس علاقے سے منتخب ہوئے ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اختیارات کی بات نہیں ہے, اختیارات کا جھگڑا نہیں ہے. آئیے مسائل حل کرنے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں اور ان سازشوں کو ناکام بنا دیں جو مسائل کی بنیاد پر آپ کو اور مجھ کو لڑوانے کے درپے ہیں. ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے اور عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں وسیع قلبی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جہاں تک دیگر مسائل کا تعلق ہے, انشاءاللہ ہمیں وقت ملا ہے, آگے ہم کام کر رہے ہیں. تاجر برادری کے جو مسائل ہیں اس کے سلسلے میں بھی بڑی مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والا بجٹ اگرچہ سخت ہوگا لیکن ملک کے وسیع مفادات کے پیش نظر یہ بجٹ بنایا جا رہا ہے. اس بجٹ میں ہم نے تاجر برادری کے مشورے شامل کیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ صنعتکار اور تاجر برادری کے دوستوں نے اور ساتھیوں نے وزیر اعظم کی خدمت میں وہاں اپنے تجاویز پیش کی تھیں. ان تجاویز کو بڑی اہمیت دی گئی اور اس کا بڑا مثبت رد عمل سامنے آیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھیں گے, ہمیں آپ کا تعاون حاصل ہوگا. اور آج کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہے. ملک کی تعمیر یا خدمت کے مسائل کا حل کرنا صرف برسر اقتدار طبقے کا کام نہیں ہوتا, برسر اقتدار پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر شخص کا یہ ملک ہے, ہمیں حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. خواہ آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, خواہ آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو, خواہ آپ کا کوئی نظریہ ہو, لیکن ایک بات پہ آپ متفق ہیں کہ یہ ملک باقی رہنا چاہیے, اس ملک کی ترقی ہونی چاہیے, اس ملک کو خوشحال ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. بلا امتیاز
ہم ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم نے ماضی میں بھی تعاون کیا ہے. مجھے احساس ہے کہ افطار کا وقت بھی قریب ہے, تو انشاءاللہ مزید کبھی کسی اور نشست میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کی قلت کے مسئلے میں بھی انشاءاللہ پیش رفت ہوئی ہے. ہم نے خصوصی گرانٹ 4 کروڑ روپے کی بلدیہ کراچی کو دی ہے. اس سے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے بھی مسائل ہو رہے ہیں. پیپلز پروگرام کے سلسلے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف دیہی علاقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ شہری علاقوں کے لیے بھی ہے. اور اس پیپلز پروگرام کے سلسلے میں وزیر اعظم صاحبہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر وارڈ کی سطح پر میونسپل کمیٹی کا جو وارڈ ہے اس وارڈ کی سطح پر ہم اس کا فنڈ پرووائڈ کریں گے. دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کے میں ہم نے ایک لائبریری کے لیے تجویز کیا ہے کہ جگہ کی ہمیں اگر فراہمی ہو گئی تو ہم لائبریری قائم کریں گے. اس کے علاوہ جو اس علاقے میں کچی آبادیاں ہیں وہاں 2 ڈسپینسریوں کا قیام بھی انشاءاللہ جلد عمل میں آئے گا. اور جناب جہاں تک خدمت کی بات ہے اور تعاون کی بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا جب میری دہلی مرکنٹائل سوسائٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کہ جناب ہفتے میں 2 گھنٹے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے میں جمعے والے دن 10 بجے سے 12 بجے تک آپ جہاں بھی جگہ مقرر کریں میری طرف سے میں حاضر ہوں. جو مسائل حل ہوں گے مسائل آپ کو درپیش ہوں گے انشاءاللہ حل کرنے کے دوں گا. آخر میں آپ حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہے. جس وقت افطار کا وقت قریب ہے, قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے عزم کو استقامت بخشے, ہمیں نیک مقاصد میں کامیاب کرے, ہمیں آپس میں متحد کرے اور اس شہر سے نفرتوں, عداوتوں, اذیتوں کا خاتمہ کرنے میں جو ہمارا مشن ہے وہ کامیاب ہو. اس ملک کو ترقی و خوشحالی حاصل ہو, اس ملک کے عوام ترقی کریں, یہ ملک متحد اور مستحکم رہے اور ہم جمہوریت کا وہ پودا جو ایک طویل عرصے کے بعد اس ملک میں اثر نو کھلا ہے وہ پروان چڑھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مہمان خصوصی کے خطاب کے بعد چند الفاظ بھائی سلیمان عزیز صاحب شکریہ کے فرمائیں گے. اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ نماز کے لیے اور افطار کے لیے برابر میں گلستان کلب کے سامنے نماز کا بھی انتظام ہے اور افطار کا انتظام بھی وہیں ہے. ابھی آپ چند لمحوں میں انشاءاللہ وہاں تشریف لے چلیں گے. میں جناب سلیمان عزیز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ چند شکریہ کے الفاظ مہمان خصوصی کے لیے پیش کریں. جناب مہمان خصوصی, موجود حاضرین گرامی, السلام علیکم. میں آج کی چھوٹی سی خوبصورت تقریب بارے ملاقات پر بحیثیت مہمان خصوصی محترم اقبال یوسف صاحب کا اپنی جانب سے, مدعوین, افراد برادری اور حاضرین کی جانب سے تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں. حاضرین, یہ بات ہمارے لیے باعث قدر اور پذیرائی ہے کہ جناب اقبال یوسف صاحب نے اپنی موجودہ بے انتہا مصروفیت کے باوجود یہ دعوت قبول فرمائی اور یہاں تشریف لائے. میں اپنی طرف سے مہمان خصوصی صاحب کی جانب سے, مدعوین اور منتظمین کی جانب سے تمام حاضرین اکرام کا بھی ان کی آج کی اس گیٹ ٹوگیدر پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان تمام افراد برادری کا بھی شکر گزار ہوں جن کی محنت اور توجہ سے آج کی یہ تقریب بارے ملاقات ممکن ہو سکی. ناسپاسی ہوگی اگر میں اس تقریب کے انعقاد کے سلسلے میں محترم اشفاق انعام الہی صاحب, محترم خلیل صاحب اللہ والے, محترم عبدالمالک صاحب لالٹین والے, جناب شمیع احمد صاحب پین والے, محترم طاہر خالق صاحب, شمیع احمد صاحب شمسی اور حبیب الرحمان صاحب چشمے والوں کا شکریہ ادا نہ کر. شکریہ. حضرات, ایک مختصر سا اعلان ہے. سراج الدولہ پارک بالمقابل شمسی ہاؤس شہید ملت روڈ پر آج 25ویں شب قدر کو پروفیسر عبداللہ ناصر صاحب اور 27ویں شب قدر کو قاری عبدالخالق رحمانی صاحب اور 29ویں شب قدر کو پروفیسر محمد یامین محمدی صاحب اور حافظ محمد یحییٰ صاحب بیان فرمائیں گے. آپ حضرات سے خصوصی طور پر شرکت کی درخواست ہے. اس کے بعد میں آپ حضرات سے اور جناب مہمان خصوصی سے درخواست کروں گا کہ وہ افطار کے لیے اور نماز کے لیے تشریف. سب چیز باہر چلے جائے گی.